اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع ہے حقیقت آزادی۔ ہم حجاب کی بحث میں یہ بات کر رہے تھے کہ حجاب آیا حقیقت ہے، آزادی سے سلب ہوتی ہے، یا یہ کہ حقیقی آزادی دیتا ہے خاتون کو۔ پردے پر جو ایک اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ پردہ عورت کی حقیقی آزادی کو سلب کر لیتا ہے، کہ جو ایک انسان کا بنیادی حق ہے اور وہ عورت کی ایک بشری حیثیت کی توہین کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ انسانی مقام و حیثیت کے احترام اور حقیقی انسان کی جو شقیں ہیں، یا یوں کہوں کہ پردے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پردہ انسانی مقام و حیثیت کے احترام میں رکاوٹ بنتا ہے، کیونکہ حقوق انسانی کی شقوں میں سے ایک شق ہے کہ ہر مذہب و ملت اور ہر گروہ میں، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون، سیاہ ہو یا سفید، سب کا احترام لازم ہے اور اسے آزادی کا حق ہے۔ اور پردہ عورت کے اس حق کو چھین لیتا ہے اور اس طرح سے خاتون کو اپنے اس حق سے محروم کرنا اس پر سراسر ظلم ہے اور اس کی معاشرتی اور بشری حیثیت کی توہین و تذلیل ہے۔ انسان کی عزت و کرامت اور عقل و شرع کا تقاضا اور حکم بھی یہی ہے کہ خاتون کو اس کی آزادی دی جائے اور کسی بھی شخص کو بلا وجہ کسی قید و بند میں نہ ڈالا جائے اور نہ ہی اس پر کسی طرح کا ظلم و ستم روا رکھا جائے۔ یہ ساری دلائل دینے کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ ساری باتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ رسم پردہ کو ختم کیا جائے۔ ہم یہ بتائیں گے کہ پردہ ایک رسم نہیں ہے، بلکہ پردہ ایک ایسا فریضہ ہے جو عورتوں پہ عائد کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بہت سے نقصانات سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ مثلاً یہ کہا جاتا ہے کہ پردے کا بہانہ بنا کے خاتون کو گھر میں قید کر دیا جاتا ہے، اس کو گھر کی چار دیواری کے اندر اسیر کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات کرنا یا یہ کہ خاتون کا کسی نامحرم کے سامنے ایک خاص لباس میں اپنے آپ کو چھپا کر، اپنے آپ کو محفوظ کر کے ایک خاص لباس میں ایک خاص طرز کے ساتھ جانا، ان دو باتوں میں بہت فرق ہے۔ کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اسلام ہی نے خواتین پہ پابندی لگائی ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے متمدن معاشروں میں بہت سے چیزوں پر، بہت سے کاموں پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ مثلاً ہم بہت سے متمدن معاشروں میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ قانون بنا ہوا ہے کہ مرد بھی کبھی بھی بغیر لباس کے یا اپنے سلیپنگ سوٹ میں، اپنے سونے والے لباس میں گھر سے باہر نہیں آ سکتے، اور اگر وہ اسی حالت میں، اسی طرح کے لباس میں گھروں سے باہر آئیں تو پولیس انہیں پکڑ لیتی ہے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ مردوں نے ایک ایسا کام کیا ہے، ایک ایسا لباس پہنا ہے کہ جو معاشرے کے ان طور طریقوں کے خلاف ہے کہ جو قوانین معاشرے کی مصلحت کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ اگر یہی طور طریقے، انہی طور طریقوں کا خیال رکھنے کے لیے مردوں کو قوانین کا احترام کرنا پڑے اور ایک خاص لباس میں باہر آنا پڑے، تو معاشرہ
یا انسانی حقوق کی تنظیمیں اس کو قید و بند نہیں کہتی، اسے اسیری نہیں کہتی، بلکہ اسے آزادی سمجھتی ہیں، جبکہ اسلام ایک مکمل لباس میں خاتون کی حفاظت کا ضامن بنتے ہوئے اسے ایک خاص طرز کے ساتھ کسی نامحرم کے سامنے آنے پر اگر کچھ قوانین بنا دیتا ہے تو اسے قید و بند اور اسارت کا نام دے دیا جاتا ہے۔ عورت کی شرافت، اس کی کرامت، اس کی حیا، اس کی عفت و پاک دامنی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ اگر گھر سے باہر نکلے تو متانت اور وقار کے ساتھ اپنی متانت و وقار کو قائم رکھے، اپنی چال میں اس طرح کا انداز اختیار نہ کرے کہ جو مردوں کو اس کی طرف کھینچ لے، یا اپنے انداز میں، اپنے انداز گفتگو میں اس طرح کی کشش پیدا نہ کرے، اس طرح کی نرمی اور ملائمت پیدا نہ کرے کہ جو کسی نامحرم کو، کسی ایسے شخص کو کہ جو خاتون کو صرف اپنی خواہشات نفسانی کے لیے، اپنی شہوت کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، اس کو خاتون کی طرف کھینچے۔ اسی لیے اسلام نے کہا ہے کہ عورتیں جب گھروں سے باہر نکلیں تو اس طرح کا لباس پہنیں کہ جو مردوں کو اپنی طرف جلب نہ کریں، ان کا لباس اس طرح کا نہ ہو کہ جو مردوں کے لیے کشش کا باعث بنے، بلکہ ان کی خوبصورتی، ان کا لباس، ان کا بناؤ سنگھار گھر کے لیے ہے، گھر کی امنیت کے لیے ہے، اپنے شوہر کے لیے ہے، اپنے اس محرم کے لیے کہ جس کے لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ وہ سکون کا باعث ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر ایک مرد عدالت میں اس طرح کی شکایت کرتے نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری بیوی جب رات کو سونے کے لیے بستر پہ آنا چاہتی ہے تو چند ایسے کام کرتی ہے جس کے بعد وہ ایک جوکر کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ مثلاً وہ اپنے بالوں کو اس طرح سے چھپا لیتی ہے، ایک ٹوپی کے اندر یا ایک رومال کے اندر، ایک سکارف کے اندر، اس طرح سے چھپا لیتی ہے کہ اس کے بال کا کوئی حصہ بھی ظاہر نہ ہو، تاکہ بستر پر لیٹنے سے اس کے بال خراب نہ ہوں، اور اپنے پورے بناؤ سنگھار کو پوری طرح سے صاف کر لیتی ہے، اپنے چہرے کو پوری طرح سے صاف کر لیتی ہے، اس آرائش اور اس زینت سے، اس بناؤ سنگھار سے کہ جو اس نے باہر جانے کے لیے، نامحرموں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے جو زینت کی تھی وہ ساری زینت پاک کر دیتی ہے۔ تو اس طرح سے وہ اپنے ابرو بھی صاف کر دیتی ہے اور اس کی شکل اتنی خوفناک اور بھیانک ہو جاتی ہے کہ مجھے اس سے خوف محسوس ہونے لگتا ہے۔ حتیٰ وہ اپنے ناخنوں کا اس طرح سے ناخنوں کو بچانے کے لیے کہ میرے ناخن کہیں رات کو بستر پہ سوئے ہوئے ٹوٹ نہ جائیں، وہ اپنے ہاتھوں پر خاص قسم کی تھیلیاں یا گلوز چڑھا لیتی ہے۔ اب اسلام نے کب کہا ہے کہ ایک خاتون اپنے شوہر کے سامنے جب جائے تو اس طرح سے جائے؟ آیا یہ قید ہے خاتون کا اپنے آپ کو اس طرح سے قید کر لینا اور اپنے اس محرم کے سامنے جانا کہ جس کے سامنے یہ ساری اپنی آرائش بناؤ سنگھار پیش کر سکتی تھی، اپنی خوبصورتی کو، اپنی اس نسوانی کشش کو، وہ اس شوہر سے یہ سب کچھ چھپا لیتی ہے اور ایک بھیانک خاتون کی شکل لے کے اپنے شوہر کے سامنے پیش ہو جاتی ہے۔ آیا یہ سب چیزیں قید ہیں یا اسلام نے جو خوبصورت انداز بتایا ہے؟ اسلام نے کہا ہے کہ اپنی زینت، اپنا بناؤ سنگھار اپنے محرموں کے سامنے پیش کریں، اور یہ جنسی لذتوں کی تسکین گھر تک محدود رکھیں، گھر کی چار دیواری سے باہر
اس طرح کی لذتوں کا اہتمام نہ کریں، معاشرے کو فقط اور فقط کام کاج کے لیے مختص کر دیں، اور اس طرح سے خاتون کو اسلام نے حقیقی آزادی اور حقیقی احترام دیا ہے کہ جس کی وہ ایک حیثیت رکھتی تھی اور ایک مقام رکھتی تھی، اور اس طرح سے اسے معاشرتی آزادیوں سے محروم نہیں کیا۔ پروردگار عالم ہمیں اسلام کے ان احکامات پہ عمل کرنے کی اور حقیقی آزادی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔